رہے ہیں آج کل سینیٹر ہیں پروفیسر سائد صاحب. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سر اس موضوع پر کچھ کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بہت کام ہوا ہے اور اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے 7-8 کتابیں اس پر گفٹ کر دی. انہوں نے مجھے کتابیں گفٹ کی، ان میں سے ایک کتاب شیخ محمود احمد کی سود کی متبادل اساس تھی. اسی طرح ایک کتاب جو انگلش میں ہے ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، یہ بھی شیخ محمود احمد کی تھی. یہ 2 کتابیں انہوں نے مجھے گفٹ کی. اس کے علاوہ محمود احمد غازی صاحب کی کتابیں، کئی ایک اور کتابیں. ان کتابوں کو میں پڑھتا رہا. کوئی دعوت تو نہیں ہے لیکن بس اتنا ہے کہ اول بالکل بچپن سے میتھس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں، دلیل پہچانتا ہوں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، عالم نہیں ہوں. لہذا ساری بات میں نے محسوس کیا کہ اس آدمی شیخ محمود احمد کے کام میں دلیل موجود ہے. جو سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کی عجیب خوبی یہ ہے کہ وہ موجودہ سسٹم سے بھی، سر نے فرمایا موجودہ سسٹم بہت آسان ہے، یہ آسان تر ہے. جو سسٹم اس نے بتایا وہ آسان تر ہے، کہیں زیادہ آسان ہے. اور بعض ایسے ناممکن ٹیسٹوں سے گزر گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جس سے ہمارے جتنے بھی دوسرے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنے بھی دوسرے متبادل پیش کیا ان میں سے کوئی بھی ان ٹیسٹوں سے نہیں گزر سکا، ایک بھی نہیں. یہ ان تمام ٹیسٹوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جب کونسل کے سامنے یہ پیش ہوا یہ آئیڈیا، تو علماء کرام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ معاشی طور پہ فائدہ مند نہیں ہوگا. دینی علماء کرام نے اور ماہرین معاشیات نے کہا اس کی شرعی حیثیت واضح نہیں ہے. ہاکی کے کھلاڑی کرکٹ کھیل گئے، کرکٹ کے کھلاڑی ہاکی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کروں. میرا مختصر سا تعارف بھائی نے کرا ہی دیا ہے. میں ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس میں نے پہلے کیا اور اسی حوالے سے میتھ اسٹیٹسٹکس یہ پڑھاتا رہا ہوں، ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں. اور بعد میں نے ایم بی اے کیا. 2000 میں میرا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا. ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. This is a diagrammatic representation about time multiple counter loan, a concept of interest-free banking invented by Sheikh Mahmood Ahmad. We have tried to make it simple for you. Diagrams are used to visually present the concept. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھیں. اتنا میں عرض کرتا جو مقرر نہیں ہوں، لیکچرر ہوں اور لیکچر ہی کے انداز میں بات کروں گا. شاید القاب و آداب آتے نہیں ہیں، معافی چاہوں گا اس کی. اگر مزید ڈیٹیل کسی دوست کو چاہیے تو شیخ محمود احمد کی بکس، 1-2 بکس کا تو میں نے ذکر کیا. ایک تیسری بک ہے جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، مین اینڈ منی، وہ بھی آ گئی ہے. اس بک کو آدمی پڑھ کے مزید ڈیٹیل معلوم کر سکتا ہے. کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری اسٹڈی کو متاثر کرتے ہیں. یہ سلائیڈ اور آنے والی چند ایک سلائیڈ میں صرف ان فیکٹرز کو ہی ڈسکس کروں گا. بالفرض ایک فیکٹر ہے، ہم چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر کانسیپٹ ہے وہ انٹرسٹ فری ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اسلامک اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے اور اکنامکس کے اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے، یہ ہم اسٹڈی کریں گے. ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے کنفیوز ڈیفینیشنز کا. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اکنامکس میں جو بتائی جاتی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے، ایک ریسرچر کے اعتبار سے اس میں کیا کنفیوژن ہے. پھر پرابلم ہے امپراپر جنرلائزیشن کا. جنرلائزیشن ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. ہماری امی تھوڑے سے چاول چکھ کر کہتی ہے کہ سارے چاول صحیح ہیں، اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ سمپل سی جنرلائزیشن ہے، لیکن جنرلائزیشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے
پرندہ دیکھا اڑ رہا تھا, دوسرا دیکھا اڑ رہا تھا, اس نے کہا دنیا کے سارے پرندے اڑتے ہیں. دنیا کے سارے پرندے نہیں اڑتے, ہر جنرلائزیشن صحیح نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک امپراپر جنرلائزیشن بتاؤں گا اور اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ شاید مسلمانوں کا مسئلہ ہے. الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں, اللہ کا شکر ہے. انٹرسٹ واقعی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ پریزنٹیشن ایک دفعہ سیکوز یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پیش کی, تو اس میں بیٹھے ایک عیسائی ٹیچر سر اینتھنی جیمز نے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ ایک شخص کو ان الفاظ میں بات کرتے سنا کہ جو جمعے کا خطبہ نہیں لگتا ان ٹرمز میں ہے کہ جس میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بات سننا چاہتا ہے. ایک اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ یہ اس سے صرف مسلمانوں کے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی, یہ تو پوری انسانیت کی چیز ہے, پوری انسانیت کو فائدہ ملے گا. یہ مسئلہ پوری انسانیت کا ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. اور ایک بات عرض کرتا جاؤں, یہ معاملات کا مسئلہ ہے, عبادات کا مسئلہ نہیں ہے. معاملات کا مسئلہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے انسان کی بنیاد پہ ڈیزائن کرو, اسے مسلمان کی بنیاد پہ, ایمان کی بنیاد پہ ڈیزائن مت کرو. اسی طرح ایک مسئلہ ہے the problem of scarcity of money. منی بہت کم ہے. اکنامک کا اصول یہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت لگتی ہے. منی کم ہے لہذا اس کی قیمت ہے انٹرسٹ, آپ کو پے کرنا پڑے گا. ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو منی کی اسکارسٹی ہے یہ آرٹیفیشل ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ بات کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, انٹرسٹ کی وہ جو ضرورت ہے وہی ختم کی جا سکتی ہے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مور منی کی کیا امپورٹنس ہے, اس بات کو پڑھیں گے. آنے والے کئی ایک سلائیڈ اسی پر ہیں. سب سے پہلے اس چیک کی بات ہو جائے. چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر بینکنگ کانسیپٹ ہے وہ فری آف انٹرسٹ ہے. دو چیکس ہیں ہمارے پاس, ایک اسلامک ہے ایک اکنامک چیک ہے. اسلامک چیک تو یہ ہے, مجھے جس عالم کے بھی ملنے کی بات ہوتی ہے جب بھی میں کنسیپٹ پیش کرتا ہوں فوری طور پہ اس حدیث کا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچنے والا ہو سودی قرض ہے. مجھے یاد ہے ایک عالم سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا عبید تم سود سے بچنے کی بات کرتے ہو, سود سے میں نہیں بچا. میں کہ مولانا صاحب کیسے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ جو مسجد میں کام ہو رہا تھا, کہتے ہیں اس مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے, مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے, میں نے اس کو 500 روپے ایڈوانس میں دیے ہیں. اب جب میں بات کرتا ہوں یہ جی کہتا ہے, یہ پہلے نہیں کہتا تھا, یہ جی سود ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس سود کو کون دور کرے گا. اکنامک چیک کیا ہے؟ اکنامک چیک یہ ہے کہ اٹ شوڈ انکیش ا پریمیچور کمرشل پیپر ایٹ پار. میرا خیال ہے بینکر جو اکنامک سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا دھیان جا رہا ہوگا ادھر. پری میچور کمرشل پیپر ہے, اس کے باوجود اس کو ایٹ پار ڈسکاؤنٹ کرنا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شوڈ لیو سم اسپیس فار بینک ٹو ارن پروفٹ. یہ بات ذرا سمجھانے کی ہے, میں تھوڑی سی اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی پشاور سے آیا, ہم اس کا نام اے رکھ دیتے ہیں. لاہور آیا بی کے پاس, 1 لاکھ کی چیز خرید لی, پیسے تھے نہیں اس کے پاس. اس نے اس کو ایک کاغذ لکھ دیا, آئی پرامس ٹو پے آفٹر 30 days. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں پرومسری نوٹ. یہ ایک کمرشل پیپر ہے, ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس نے اس کو ایک پرومسری نوٹ دے دیا کہ آج سے 30 دن بعد میں تمہیں پے کر دوں گا. صحیح, وہ تو مان لے کے چلا گیا پشاور. 20 دن گزر گئے, 10 دن باقی ہیں. لاہور میں بی کو, جو لاہور والا ہمارا دوست ہے, اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. موجودہ نظام کیا ہے اس کا؟ وہ یہ پرومسری نوٹ لے کے بینک جاتا. بینک کو جب وہ یہ پرومسری نوٹ دکھاتا ہے, بینک دیکھتا ہے وہ 1 لاکھ کا پرومسری نوٹ ہے, بالفرض بینک اس سے 2% اماؤنٹ کاٹ لیتا ہے یا 1% اماؤنٹ کاٹ لیتا ہے, جتنی بھی بنتی ہے. جو باقی اماؤنٹ بچتی ہے
وہ اس کو پے کر دی جاتی.